الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور اس سفر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے گناہ اور امت کے گناہوں کا عذاب اپنی آنکھوں سے دکھایا گیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نیکی آپ کریں گے اللہ آپ کو دکھائے گا، اور ایک برائی بھی آپ کریں گے تو میرا اللہ آپ کو دکھائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام پر جہاں آپ کی نبوت کو سچ مانا جائے اور معراج کو سچ مانا جائے اور معراج کے واقعہ کو سچ مانا جائے، تو آج وہ طبقہ جو گناہ کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے، اور میرے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا لا تحقرن ذنوبا فإن الجبال من الحصى، کبھی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا، کنکریاں بنتے بنتے ہی پہاڑ بنتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہوتے ہی بڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ گناہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان پر ہلاکت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے یہ پہلو معراج میں جو رسول پاک کو امت کے گناہ دکھائے گئے ہیں، آج امت اس کو دیکھے اور اس پہ یقین کرے اور ان گناہوں سے توبہ کرے، تب جا کے وہ معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے حاصل کرتی۔ میرے نبی علیہ السلام بیت اللہ سے بیت المقدس کے درمیان راستوں میں مختلف طبقات کو آپ نے دیکھا ہے، اور جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ یہ طبقات کون سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اس کی نشاندہی کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آگے بڑھے ہیں، آپ نے ایک قوم دیکھی ہے جو اپنی زمینوں میں ہل چلا رہی ہے، دانہ ڈالتی ہے، فوراً ان کے سامنے وہ تمام کھیتیاں اگ کر سامنے آ جاتی ہیں، ہریالیاں ہو جاتی ہیں، سبزے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک زراعت والا اپنی زراعت کو کرتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر وقت آتا ہے، وہ صبح نکلتا ہے، کھیتی پہ نظر دوڑاتا ہے، اس کو لگتا ہے پھل بھی لگ چکے ہیں، سٹے بھی لگ چکے ہیں، تمام چیزیں لگ چکی ہیں۔ اب اس کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ اللہ نے میری محنت کا صلہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ مگر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ہل چلا رہے ہیں، زمین میں زراعت کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر کھیتیاں اگ جاتی ہیں، زمین پر ہریالی آ جاتی ہے اور ایک خوش طبیعتی بن جاتی ہے۔ میرے نبی خوش ہوئے اور آپ نے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کا انجام اللہ نے آپ کو دکھایا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے مال اللہ گھٹاتے نہیں بلکہ مال بڑھاتے ہیں۔ صدقے پہ قسم ہے، صدقے پہ قرآن ہے، صدقے پہ حدیث ہے، صدقے پہ میرے نبی کی زبان ہے کہ اللہ کی قسم صدقہ تمہارے مال کو گھٹاتا نہیں، صدقہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایمان پیدا کرو۔ صدقہ دیتے ہوئے احسان نہ کرو، صدقہ دیتے ہوئے گن گن کے نہ رکھو، صدقہ دیتے ہوئے یہ مت سمجھو کہ مجھے کسی قسم کی کمی ہوگی، صدقہ دیتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ میں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ میں تو آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں، اگر یہ طلباء تمہارا صدقہ کھاتے ہیں، اگر یہ علماء تمہارے لیے آگے بڑھتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں،
تم اپنا صدقہ دیتے ہو، کہاں تم، کہاں یہ طلباء، اور کہاں قرآن پڑھنے والے، اور کہاں یہ معصوم بچے، کہاں یہ مدرسے، کہاں یہ دین کے ادارے جو صبح شام نقل و حرکت میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں، دکانوں پر، کھیتیوں پر، فیکٹریوں پر، دفتروں میں، پلازوں میں، شاپنگ سینٹروں میں ہم کماتے ہیں، پتہ نہیں ہماری کمائی کیسی ہوتی ہے، مگر جب ہم صدقہ ادا کر دیتے ہیں اللہ ان کے حلق سے نیچے اتار دیتا ہے، میرا رب خوش ہو جاتا ہے، طالب علم خوش ہو جاتا ہے، قرآن والا خوش ہو جاتا ہے، میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے، آپ کا جو مال تھا اللہ اس میں برکتیں اتار دیتے ہیں، فوراً انجام ملے گا، فوراً انعام ملے گا۔ اگر آپ میں غربت آ جائے، آپ کے ٹیکس بڑھ جائیں، آپ کی سبزیاں مہنگی ہو جائیں، آپ کی چینی مہنگی ہو جائے، آپ کی دالیں مہنگی ہو جائیں، آپ کے گوشت مہنگے ہو جائیں، آپ کے بازاروں میں ایسی غربتیں آ جائیں کہ انسان کچھ خریدنے کا بھی سوچ نہیں سکتا، کھانے کا بھی سوچ نہیں سکتا، تو میرے نبی نے ایک نسخہ اور بتایا ہے، وَالْإِنفَاقُ فِي الْإِقْتَارِ، جب تمہارے اوپر محتاج کی آ جائے اور غربت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اس وقت بھی امیر بننے کا نسخہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ ادا کر دو۔ تجربہ کر لو، تجربہ کر لو۔ آج معراج میں میرے نبی کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کا انعام دکھایا ہے، یہ ہل چلاتے ہیں، کھیتی ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، فوراً کھیتیاں اگ جاتی ہیں، ان کی کھیتیوں میں نقصان نہیں، ان کے گندم میں نقصان نہیں، ان کے چاولوں میں نقصان نہیں، ان کی زراعت میں نقصان نہیں، ان کے پھلوں میں نقصان نہیں، ان کے درختوں میں نقصان نہیں، ان کے کسی کام میں نقصان نہیں۔ اس لیے تاجر کی بہترین تجارت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں غرباء کو جا کے صدقہ ادا کرے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، جب تمہیں زنجیروں میں چکر دیا جاتا ہے، 1 روپیہ تم اللہ کے راستے میں دو تو وہ زنجیریں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، دوسرا دو تو وہ اور ڈھیلی ہوتی ہیں، تیسرا دو تو وہ اور ڈھیلی ہوتی ہیں، اور صدقے سے اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے، صدقے سے اللہ آپ کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، صدقے سے اللہ آپ کے نظام حاجت کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میرے نبی کا یہ سفر آگے بڑھتا گیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، بڑے حسین چہرے ہیں، بہت بڑا جسم ہے، بڑے پہلوان لگتے ہیں، فرشتے ان کو پکڑتے ہیں، زمین پہ لٹاتے ہیں، ان کا سر کچلتے ہیں، ان کے سروں پر بڑے بڑے پہاڑ مارے جاتے ہیں، ان کے مغز باہر آ جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیما کیما بن جاتا ہے، پھر ان پہ پتھر پڑتے ہیں، پھر ان کو کچلا جاتا ہے، پھر ان پہ پتھر پڑتے ہیں، پھر ان کو کچلا جاتا ہے۔ میرا نبی یہ دیکھ کر خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں مگر ان کے سروں پر پتھر لگائے جاتے ہیں اور ان کو کچلا جاتا ہے اور ان کا مغز باہر آتا ہے، ان کا بھیجا باہر آتا ہے، ان کا دماغ ختم، ان کا تمام نظام ختم، ان کی تمام چیزیں ختم۔ تو میرے نبی سے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، بے نمازی۔ بے نمازی کا عشق رسول کا جھنڈا بھی جھوٹ ہے، بے نمازی کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی جھوٹ ہیں، بے نمازی کی جھنڈیاں لگا کر نبی کا عشق منانا بھی جھوٹ ہے، بے نمازی کا رسول پاک کے نام لینا اور درود شریف پڑھنے کی حد تک سڑکوں کو آباد کرنا اور مسجدوں کو ویران کر دینا یہ جھوٹ ہے۔ بے نمازی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے یہ جھوٹ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تعص الرسول وانت تظہر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب يحب لمن يطيع۔ تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں جبکہ تو نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں کے اوپر مر مٹتا ہے، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اس کی زبان پہ قربان، جسم پہ قربان، دین پہ قربان، نماز پہ قربان، ایمان پہ قربان، نبوت پہ قربان، ختم نبوت پہ قربان۔ اب یہ جو ختم نبوت کی تحریکیں چلتی ہیں، اس میں اگر کوئی جوان نماز نہیں پڑھتا اور ختم نبوت کی تحریک میں شامل ہو جاتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے نمازیں پڑھی، تیر کھائے، ہاتھ شل ہوئے، سینے چر گئے،
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور رسول پاک بھی جب خندقیں کھود رہے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہاد کو جاری رکھو، دشمن کی کیفیت ایسی ہے کہ ہم اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک نماز قضا ہو گئی، دوسری قضا ہو گئی، تیسری قضا ہو گئی، چوتھی قضا ہو گئی۔ ذرا یہاں منظر کو گھماؤ، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر میری دکان ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر سبزی کی دکان ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر کپڑے بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر گوشت بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر دہی بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر دودھ بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر جوتیاں بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، یہاں سونے کا جیولرز بیٹھا ہوا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، ادھر ہوٹل والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، یہاں دال چاول بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، یہاں پہ گڈی اور ڈور بیچنے والا ہے، ادھر نبی کا جہاد ہے، اور یہاں پر عورتوں کی ساڑیاں بیچنے والا ہے، عورتوں کو چوڑیاں چڑھانے والا ہے، عورتوں کو انگوٹھیاں پہنانے والا ہے۔ اب موازنہ کرو، نبی کا میدان جہاد سجا، خندق کا میدان سجا، وہاں پر جاؤ، ذرا خندقوں کے اوپر نظر ڈالنا، اور نبی پاک علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، حضور کا پیارا جسم، میرے نبی کا پیارا چہرہ، میرے نبی کا پیارا سینہ، میرے نبی کی پیاری آنکھیں، پہاڑوں کی گرد اس پہ پڑ رہی تھی، اور رسول پاک کے صحابہ خندقیں کھود رہے تھے، سانس چڑھ رہی تھی، چھاتیاں رک رہی تھی، ہائے ہائے ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی خندق بھی کھودتے ہیں، آنکھ اٹھا کے صحابہ کے چہرے بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی خندقیں بھی کھودتے ہیں، آنکھ اٹھا کے صحابہ کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں، اور آپ آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی ہے، مہاجروں کی مغفرت فرما دے، انصار کی مغفرت فرما دے۔ آج یہ خندقیں کھد رہی ہیں، مدینہ آباد ہوگا، مسجد نبوی آباد ہوگی، مدینہ طیبہ بنے گا، مدینہ مرکز ایمان بنے گا، مدینہ میں روضہ رسول بنے گا، مدینہ میں جنت البقیع کا قبرستان بنے گا، مدینہ کی ہر چیز میں برکتیں ہوں گی، مدینہ میں خاتم الانبیاء مدفون ہوں گے، مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ مدفون ہوں گے، مدینہ میں حمزہ جیسے شہید ہوں گے، احد کا میدان سجے گا۔ یہ تمام چیزوں کی قربانیاں ہیں، یہ لائٹیں لگیں گی، آج مدینہ روشن ہوگا، مگر اس روشنی کے پیچھے نبی کے قدم ہیں، نبی کے زخم ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کا جہاد ہے، صحابہ کی شہادتیں ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، خندق کھود رہی، جہاد ہو رہا، ایک نماز رہ گئی، دوسری رہ گئی، تیسری رہ گئی، جہاد میں فتح ہو گئی۔ میرے نبی کو پتہ چلا 4 نمازیں ہماری قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بد دعا سننا، بد دعا سننا، اور اپنے گھروں پہ نظر ڈالنا، بیویوں پہ نظر ڈالنا۔ جب تم صبح اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، جوتی پہنتے ہو، دروازے کھولتے ہو، مسجدوں میں آ جاتے ہو، اور بیوی ہماری خراٹے مار رہی ہوتی ہے، جوان بیٹی خراٹے مار رہی ہوتی ہے، جوان بیٹا خراٹے مار رہا ہوتا ہے، نبی کی بد دعا سننا۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کے گھروں میں آگ سے گھر بھر دے، اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، اللہ ان کے تمام چیزوں کو آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ہماری نمازیں انہوں نے توڑوا دی، ہماری نمازیں انہوں نے قضا کروا دی، اور سورج یہاں سے غروب ہو گیا ہے، اب ہماری نمازیں قضا ہو گئی، ہم نمازوں کی قضا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ علی کا نعرہ لگانے والے، حضرت علی کے عاشق بننے والے، علی کو مشکل کشاں کہنے والے، حاجت رواں کہنے والے، علی تمہارے نہیں ہیں۔ اگر علی تمہارے ہوتے تو تم نماز کبھی نہ چھوڑتے، اور علی تمہارے ہوتے تو تم 5 وقت میں 5 نمازیں پڑھتے، تم تو ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہو، پھر ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہو، ان کو ظہرین کہتے ہو، ان کو مغربین کہتے ہو۔ حضرت علی نے فجر کو فجر کے وقت میں پڑھا ہے، زور کو زور کے وقت میں پڑھا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے۔ اور آپ کی جب عصر کی نماز فوت ہوئی تو چیخ نکلی، چیخ نکلی، مولا علی یا مشکل کشا، مولا علی یا مشکل کشا، شیر خدا۔ وہ شیر خدا نماز پڑھ کے تھے،
وہ شیر خدا جہاد کر تھے، وہ خیبر کے قلعے کو فتح کر کے شیر خدا تھے، وہ رسول پاک کا دفاع کر کے شیر خدا تھے، وہ تمام دین پر چل کر شیر خدا تھے۔ اس شیر خدا کی ایک نماز جا رہی ہے، ایک نماز جا رہی ہے، یہاں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو علی مانتے ہیں، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، علی کو حسن کے ابو کہتے ہیں، علی کو حسین کے ابو کہتے ہیں، علی کو فاطمہ کے میاں کہتے ہیں، علی کو رسول پاک علیہ السلام کا داماد کہتے ہیں، علی کو رسول پاک کا چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، حضرت علی کو نبی پاک کا بھائی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر 3 صحابہ کے بعد سب سے بڑی عظمت کی مہر ہم لگاتے ہیں۔ آپ کے جیسا عالم 3 صحابہ کے بعد کوئی نہیں تھا، 3 صحابہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے، 3 صحابہ کے بعد آپ کی امامت سب سے آگے ہے، 3 صحابہ کے بعد آپ کی قرات سب سے آگے ہے، 3 صحابہ کے بعد آپ کی نماز سب سے آگے ہے، 3 صحابہ کے بعد آپ کی شجاعت سب سے آگے ہے، 3 صحابہ کے بعد آپ کا مقام سب سے آگے ہے۔ اب باپ کو بیٹا تو نہیں بنا سکتے نا، بیٹے کو باپ تو نہیں بنا سکتے نا، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹا جتنی مرضی ترقی کر لے مگر باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی کی نماز رہ گئی، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ عصر جا رہی ہے، سورج دوڑ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نماز میری رہ جائے گی، میری موت آ جائے گی، میری موت آ جائے گی، میری موت آ جائے گی۔ نماز چھوڑنا موت ہے، روح کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نماز چھوٹ گئی روح مر گئی، نماز چھوٹ گئی تصور دین ٹوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی تصور اسلام ٹوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی محبتیں مٹ گئی، نماز چھوٹ گئی تو درود کی محبتیں مٹ گئی، نماز چھوٹ گئی۔ وہ دور دیکھو جب بلال مینار پہ تھے، زور لگاتے تھے، تمہارے اندر تک آوازیں جاتی تھی، تم نماز پڑھتے تھے، جن کو نہیں بھی جاتی تھی وہ نماز کی فکر کر کے ستاروں سے اپنا وقت معلوم کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آج کتنی اذانیں، آج تمہارے سوشل میڈیا پہ اذان ہے، ٹی وی پہ اذان ہے، ریڈیو پہ اذان ہے، مسجدوں میں اذان ہے، جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ بڑے غور سے سن کر آ جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن نماز کی اذان کا اتنا بھی ان کے ہاں نہیں ہے خیال کہ وہ جنازے کے اوپر اس کا مقدم کر دیں۔ جنازے کے اوپر میرے نبی کی 4 نمازیں چھوٹی، آپ نے بددعا فرمائی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، جب تک یہ 5 بندے نماز نہیں پڑھیں گے گھر میں راحت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں نور نہیں ہے، گھر میں ایمان نہیں ہے، گھر میں اسلام نہیں ہے، گھر میں یہ جھلک نہیں ہے۔ اور جو روزانہ نماز نہیں پڑھتا، روزانہ نماز نہیں پڑھتا، روزانہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ہاں دنیا کے ہر گندے جانور سے یہ بندہ بدترین ہے۔ اب میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ مجھے اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کا اکرام کیوں کرتا ہوں؟ میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ کیا مجھے اس سے محبت ہے؟ نہیں، میں اس کی دولت کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے مال کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کی بڑی کوٹھی کی وجہ سے عزت کر رہا ہوں، وہ چودھری ہے اس لیے میں اس کی عزت کر رہا ہوں، ورنہ بے نمازی سے حبک آتی۔ شکر ادا کرو، اللہ نے ہمارے گناہوں میں بدبو پیدا نہیں کی، اگر یہ بدبو ہوتی نا خدا کی قسم ہمارے گناہوں کی بدبو سے پورے محلے تباہ ہو جاتے، پوری سڑکیں تباہ ہو جاتی، ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیتے، ہمارے لوگ ہمیں نکال دیتے۔ ہمارے گناہوں کی بدبو نہیں ہے، پہلی امتوں کے گناہوں کی بدبو ہوتی تھی۔ جی عیسائی گناہ کرتے ہیں نا، عیسائی کبھی آپ ان کے قریب جائیں تو بدبو آتی ہے، کبھی آپ ان کے قریب جائیں تو بدبو آتی ہے۔ اہل تشیع جو لوگ ہیں حضور پاک کے صحابہ کے گستاخ ہیں، میرا یہ تجربہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ ان سے کبھی بھی آپ کو سمیل کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، آپ ان کو مل کر دیکھ لو۔ اور یہ عیسائی جو ہیں، یہودی جو ہیں، یہ پرفیوم کیوں ڈالتے ہیں؟ پوری دنیا کا 1 نمبر پرفیوم ان کے پاس کیوں ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ پرفیوم نہ لگائیں تو ایک انسان ان کے قریب کھڑا ہونے کی مجال نہیں رکھتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں عطر عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں خوشبو عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں الک گلاب دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں موتیا کی خوشبو دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں عنبر دی ہے، ہمیں مشک دی ہے، یہ خوشبوئیں ہیں اور اللہ ان کو جنت میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا، جنت میں بھی عطا فرمائے گا، اور یہ خوشبوئیں ہمارے لیے اور نظام ہے۔ لیکن یہ آپ نے کبھی خیال کیا ہے کہ پرفیوم استعمال کرنے والا گورا ہے؟
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بدبخت لوگ میاں اور بیوی بھی اگر آپس میں ملتے ہیں بس صبح اٹھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں اور اس کے بعد پرفیوم پھینکتے ہیں اور اپنے دفتروں میں نکل جاتے ہیں۔ شکر ادا کرو، تمہیں اللہ نے طہارت دی ہے، تمہیں اللہ نے وضو دیا ہے۔ دنیا میں ایسا پاکیزہ نظام کہیں پر نہیں ہے جو نمازی کو نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا بہترین شیمپو کوئی نہیں ہے جو آپ کے مسح کرنے سے آپ کے بالوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا بہترین تیل کوئی نہیں ہے جو آپ کی روزانہ داڑھی کو خلال کرنے سے آپ کی داڑھی ملین بنتی ہے۔ دنیا میں ایسا خوبصورت نظام آپ کے چہرے کو سجانے والی کوئی کریم نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز سے آپ کو دلاتی ہے۔ دنیا میں آپ کے دانتوں کی چمک دینے والا کوئی ایسا ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے والا یا رات کو کرتا ہے یا صبح کرتا ہے، مگر مسواک کرنے والا 5 وقت کرتا ہے۔ یہ مسواک کی سنت پہ آؤ گے، دیکھو تمہارے چہرے پہ نور آئے گا، تمہاری باتوں میں سچائی آئے گی، تمہارے اندر سے خیانت مٹ جائے گی۔ یہ سارا صدقہ نماز کا ہے، سارا صدقہ نماز کا ہے، سارا صدقہ نماز کا ہے۔ یہ میلے، یہ درباروں پہ ڈھول، یہ درباروں پہ قوالیاں، یہ درباروں پہ پٹھورے جو آپ کھانے جاتے ہیں، یہاں لسی پینے جاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس دربار سے یار چاول بڑے اچھے مل رہے ہیں، وہاں پر تو روٹی بڑی عمدہ ہے، وہاں کے پٹھورے بڑے زبردست ہیں، وہاں کے دودھ کی سبیل بہت اچھی ہے۔ درباروں کی پہچان آپ نے دیکھ لی ہے، وہاں کی قوالی بہت اچھی ہے، وہاں کی ڈھال بہت اچھی ہے، وہاں کے ڈانس بہت اچھے ہیں، وہاں کی چادریں بہت اچھی ہیں، وہاں پہ چھلے بڑے اچھے ملتے ہیں، وہاں پہ کڑے بڑے اچھے ملتے ہیں، وہاں پہ فلاں چیز بڑی اچھی ملتی ہے۔ کبھی تم نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ نماز اچھی ہے، وہاں پہ اذان اچھی ہے، وہاں پہ قاری اچھا ہے؟ میں قربان جاؤں، میرے نبی کے قدموں نے جس بیت اللہ کو آباد کیا ہے وہاں کا امام حرم دیکھ لو، اور جس مدینہ کو آباد کیا ہے وہاں کا امام حرم دیکھ لو، جس بیت اللہ کو آباد کیا ہے وہاں کا مؤذن دیکھو، جس مدینہ کو آباد کیا ہے وہاں کا مؤذن دیکھو، جس بیت اللہ کو آباد کیا ہے وہاں پر اقامت کہنے والا دیکھو، جس مدینہ کو آباد کیا ہے وہاں پر اقامت کہنے والا دیکھو۔ آج مدینہ میں جا رہے ہو، مکہ میں جا رہے ہو، کیا سوچتے ہو رمضان میں جائیں گے وہاں امام صاحب کے پیچھے قرآن سنیں گے، دل جھنجھوڑے گا ہمیں اور دنیا کو بتائے گا کہ گانے سننے والوں آج 30 دن آؤ بیت اللہ میں کھڑے ہو جاؤ، آج 30 دن آؤ مدینہ میں آ جاؤ، شیخ حذیفی کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جانا۔ اللہ تمہیں بتائے گا تمہارا قرآن کیا ہے، اللہ تمہارے بتائے گا کہ تمہارے امام کیا ہیں، اللہ تمہیں بتائے گا تمہارا مؤذن کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ کی آبادی اور مکہ کی آبادی اور معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبادی صرف نماز کی بنیاد پر ہے، نماز کی بنیاد پر ہے۔ تو نبی کے جہاد کے میدان میں نماز لوٹ گئی۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں اللہ میں جہاد کر رہا تھا، لیکن آپ کا دکھ، آپ کا افسوس کیا تھا؟ آپ نے بد دعا فرمائی ہے، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ اللہ ان کے گھر بھر دے، اللہ ان کو آگ سے بھر دے، انہوں نے تمام چیزیں تباہ کر دی ہیں اور سورج بالکل غائب ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی نماز ہے معراج، نماز ہے معراج، اور معراج میں اگر نماز کا شعبہ نہیں ہے تو وہ معراج نہیں ہے، وہ معراج نہیں ہے۔ موم بتی جلانے سے معراج نہیں ہوتی، چراغ جلانے سے معراج نہیں ہوتی، حلوہ بنانے سے معراج نہیں ہوتی، روٹیاں بنانے سے معراج نہیں ہوتی، حلوہ پوڑی بنانے سے معراج نہیں ہوتی، پٹاخے چلانے سے معراج نہیں ہوتی۔ آج دین کو تم نے پاسا پلٹ دیا ہے اور آج دین کی چادر کو بالکل الٹ کر دیا ہے اور آج دین کے نظام کو بالکل مزاج کو بگاڑ دیا ہے۔ تو حضرت علی کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت علی کے لوگ ہیں، وہ ہمارے صحابی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں اور ہم رسول پاک کے امتی ہیں اور ہم ان صحابہ کے مقتدی ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے نمازی ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان کے چھوٹے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کی نمازیں اگر رہ گئی تو ان کے ہاں موت تھی، ان کے ہاں موت تھی، ان کی نماز چھوٹ جانا موت تھی، موت موت، ان کی نماز رہ جائے تو موت تھی، ہماری نماز آ جائے تو ہماری موت آ جاتی۔ کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کون تراویحیں پڑھے گا؟ کون اتنا کرے گا؟ کون ایک ایک سپارہ سنے گا؟ کون ایک ایک سپارہ سنے گا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ سورج کو روکیے دعا کیجئے، سورج کو روکیے دعا کیجئے تاکہ میری اثر قضا نہ ہو۔ نبی نے سورج کو روکا ہے، نبی نے دعا فرمائی ہے، سورج رک گیا ہے، حضرت علی نے نماز پڑھی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا واہ علی واہ، آج میری دعا کو اللہ نے تیرے حق میں قبول کر دیا ہے، سورج رک گیا ہے، دنیا کو بتا دینا علی تمہارے نہیں ہیں، علی ہمارے ہیں۔ علی وہ ہیں جو 5 نمازیں 5 وقتوں پہ پڑھیں، علی وہ ہیں جو جہاد کے میدانوں میں نماز پڑھیں، علی وہ ہیں جو خیبر کے قلعے کو فتح کر کے 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں، علی وہ ہے جن کی نماز جائے تو نبی سے کہیں سورج کو روک دیا جائے، اللہ اس سورج کو روک دیں، اور نیچے زمین پہ علی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اوپر سورج انتظار کر رہا ہے، صحابہ کا انتظار کر رہا ہے۔ علی سلام پھیریں تو آگے چلوں، علی سلام پھیریں تو آگے چلوں، اور یہاں بھی سورج رکا پڑا ہے، معراج میں بھی سورج رک گیا ہے، ستارے رک گئے ہیں۔ حضور پاک کی معراج ہو جائے تو ہم آگے چلیں گے، ورنہ ہم آگے نہیں چلیں گے۔ ادھر علی کی نماز رہ رہی ہے، سورج رک گیا ہے، ادھر علی نماز پڑھیں گے تو چلوں گا ورنہ نہیں چلوں گا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں، ان کو نماز کے لیے روکا ہے۔ اور آج لوگ حضرت علی کو صرف میلوں اور بھڈوں کی شکل میں بنا رہے ہیں، میلوں اور بھڈوں میں حضرت علی کا نام لے کے اپنے آپ کو عاشق کہہ رہے ہیں۔ عاشق بنو، قربان ہو جاؤ، مر مٹ جاؤ، تمہارا جسم خاکی ہے، یہ صحابہ پہ قربان ہو، تمہارا جسم خاکی ہے، یہ نماز پہ قربان ہو، تمہارا جسم خاکی ہے، یہ کلمے پہ قربان ہو، تمہارا جسم خاکی ہے، یہ نظام پہ قابو ہو۔ 2 گناہ یاد رکھیے گا معراج والے میرے بھائی، 2 گناہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ایک تو وہ گناہ میں نے آپ کو بتایا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سر بڑے پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، اور یہ کچلے جائیں گے، اور ایک نماز چھوٹ جائے تو 25 سال تک نہیں، 2500 سال تک اس کا عذاب میرا اللہ دے گا۔ 2500 سال آگے بڑھ رہے ہیں، جبرائیل امین ساتھ ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں، باہر سے شیشے لگتے ہیں، اندر 2 چیزیں ہیں، بڑے سانپ ہیں، بڑے بچھو ہیں، بڑے سانپ ہیں، بڑے بچھو ہیں، پیٹ اتنا بھاری ہے کہ یہ لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، مگر سانپ اور بچھو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیٹ دوبارہ ان کو گراتا ہے۔ سانپ ڈنگ مار رہے ہیں، بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، سانپ ڈنگ مار رہے ہیں، بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں، باہر سے شیشو کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ چڑیا گھر میں آپ گئے نا، آپ نے دیکھا شیشو کے اندر سانپ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ سانپ ہوتے ہیں، یہاں سے بھی لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی کے پیٹ کے بچے میں سانپ نظر آ جائے، اور جب تمہارے بیٹے کے اندر، تمہاری بیٹی کے اندر، تمہاری بیوی کے پیٹ میں، تمہارے ابو کے پیٹ میں، تمہاری اماں کے پیٹ میں، تمہارے بھائی کے پیٹ میں، تمہارے داماد کے پیٹ میں، تمہارے اپنے پیٹ میں سانپ نظر آئے، بچھو نظر آئے اور بڑے بڑے ہو جائیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا سود کھانے والے، سود کھانے والے، سود کھانے والے یہ لوگ ہیں۔ آج اندر سے سانپ ڈنگ مار رہے ہیں، آج بچھو ڈنگ مار رہے ہیں۔ کتنا ذلیل انسان ہے، کتنا بے حیا انسان ہے، کتنا بے شرم انسان ہے جو اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کیڑوں کو کھلا رہا ہے، کتوں کو کھلا رہا ہے، خنزیر کو کھلا رہا ہے، امریکہ کو کھلا رہا ہے، برطانیہ کو کھلا رہا ہے، یورپ کو کھلا رہا ہے، مکہ والوں کو دے رہا ہے، مدینے والوں کو دے رہا ہے، سانپ کو دے رہا ہے، چڑیا کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا ہے، زیبرے کو دیتا ہے، اونٹ کو دیتا ہے، گھوڑے کو دیتا ہے، کتیا کو دیتا ہے، کتے کو دیتا ہے، شیر کو کھلاتا ہے، درندوں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، ایک چونٹی کو دے رہا ہے، ایک ایک ذرے کو دے رہا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے پہاڑ ہے، توڑا ہے تو اندر چٹان ہے، توڑی ہے تو اندر پتھر ہے، توڑا ہے تو اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کو میرا اللہ اتنا پیارا رزق دے رہا ہے، اور وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، میرا اللہ کتنا پاک ہے جو اس پہاڑ میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، میری روٹی دے رہا ہے، اور وہ مجھے بھول نہیں رہا۔ سود والو توبہ کرو، توبہ کرو، امریکہ سے جنگ تم نہیں کر سکے، بڑے بڑے کافروں سے تم جنگ نہیں کر سکے، ڈرتے ہو، لرزتے ہو، ایٹمی ملک ہو، سب کچھ ہو، مگر کافروں سے تمہاری جنگ اس وقت تمہارے سامنے ممکن تمہیں نظر نہیں آتی۔ میرے صحابہ نے ایک مسواک دکھائی تھی، کافر بھاگ گئے تھے کہ یہ نبی کی سنتوں کے پابند ہیں،
ہم ان سے جنگ جیت نہیں سکتے۔ آج میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ ادھر، برطانیہ ادھر، یورپ ادھر، کفار ادھر، تمہارے پاس بھی اللہ نے طاقت بھی دی ہے، ایمان والا فوجی ہے، کلمے والا فوجی ہے، اسلام والا فوجی ہے، جہاد والا فوجی ہے، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، میرے تمام وہ بھائی جنہوں نے اپنے بینکوں میں سیونگز اکاؤنٹ کھولے ہیں، جنہوں نے انشورنس کروائی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کا بیمہ پالیسی کروایا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی بیمہ پالیسی کروائی ہے، جنہوں نے اپنی بیوی کی بیمہ پالیسی کروائی ہے، جنہوں نے اپنی بیمہ پالیسی کروائی ہے، تم نے اللہ کو کہاں چھوڑا ہے؟ اللہ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کیا اللہ کا رزق کم ہو گیا؟ کیا میرے اللہ کے خزانے کم ہیں؟ کیا میرے اللہ کے پاس پانی نہیں؟ کیا میرے اللہ کے پاس جہیز نہیں؟ کیا میرا اللہ تمہاری بیٹی کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو پیدا کرتا ہے اپنے حکم سے؟ کیا وہ اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ جہیز نہیں دے سکتا؟ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا جہالت ہے کہ تمہاری 3 بیٹیاں تھی، تم نے 20 لاکھ دیا 10 سال کے لیے کہ ہمیں بعد میں 40 لاکھ ملے گا، ہم 3 بیٹیوں کی شادی کر دیں گے۔ شادی نہیں، تم نے ان کی جہنم بنائی۔ شادی نہیں، تم نے ان کا بیڈ حرام کر دیا۔ شادی نہیں، تم نے ان کی بیڈ شیٹ حرام کر دی۔ شادی نہیں، تم نے ان کی پلیٹ حرام کر دی۔ تم نے ان کا کولر بھی حرام کر دیا، ان کا ٹی وی بھی حرام کر دیا، اے سی بھی حرام کر دیا، گاڑی بھی حرام کر دی، زیور بھی حرام کر دیا، ہار بھی حرام کر دیا، ان کا آٹا حرام کر دیا، چینی حرام کر دی، پینے کا پانی حرام کر دیا، اور اس بیمہ پالیسی والی بچی کے سر پہ تم قرآن رکھ کے اس کو رخصت کر رہے ہو۔ بیمہ پالیسی میرے اللہ کی خدائی کا انکار ہو جاتا ہے، یاد رکھنا۔ انشورنس بھی میرے اللہ کی خدائی کا ایک قسم کا انکار ہو جاتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ جوئے ہیں، یہ جوئے ہیں، یہ حرام ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اپنی سکی ماں سے کوئی بدبخت 70 بار برائی کرنے کی جسارت کر بھی لے، سود کا 1 روپیہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سود والے کپڑے میں 1 درہم سود کا ہوگا، یہ کپڑا تمہارے لیے جہنم کا توق بنے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک ایسا وقت آئے گا جہاں امت انسان بن کے سوئے گی، خنزیر بن کے اٹھے گی، اور یہ سود کھانے کا وقت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا تم سود نہیں کھاؤ گے مگر سود کی ہوائیں چلیں گی، ہوائیں چلیں گی، وہ ہوائیں تمہارے اندر کورونا کی طرح جراثیم بن کر اندر کو دھسا دیں گی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، سود والے اس اللہ کو دیکھ لے جو تیرے اوپر بارشیں برسا کے ایک ایک قطرہ تجھے دے رہا ہے، برف برسا کے اپنی سفیدی تجھے دکھا رہا ہے، اپنی قدرت کے نور تجھے چمکا رہا ہے۔ کیا اس نے کبھی آسمان کے ستاروں کا بل مانگا ہے، چاند کا بل مانگا ہے؟ کیا تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے کو سورج نہیں ملا؟ کیا تمہارے مرنے کے بعد اس چشمے کا پانی تمہارے بیٹے نے نہیں پیا؟ کیا تمہاری موت کے بعد تمہارا جانور جس پلاٹ سے گھاس کھاتا تھا اس کو گھاس نہیں ملا؟ کیا جس بیٹی کو تم نے گھی مہنگا ہونے کی وجہ سے 1 پراٹھا نہیں بنا سکے، تمہاری موت کے بعد تم ایک باپ تھے، اب 10 امیر آدمی اکٹھے ہو گئے کہ یہ بچی یتیم ہو گئی ہے، ہم اس کو 5-5 ہزار روپیہ دیں گے اور مہینے کا 50,000 اس کو دیں گے۔ اب وہ دیسی گھی کا پراٹھا کھا رہی ہے، دیسی گھی کا پراٹھا کھا رہی ہے۔ چھوٹا گوشت 1400-1500 روپے کلو ہے نا جی، مگر یتیم بچی پر شفقت کرنے والا امیر طبقہ جب آ جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ چھوٹا گوشت بھی کھاتی ہے، چاول بھی کھاتی ہے، بریانی بھی کھاتی ہے، وہ یتیم بچے سب کچھ کھاتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ کو نعوذ باللہ اتنا گرا دیا ہے کہ تم بیمہ پالیسی کروا رہے ہو؟ اور انشورنس کس کے لیے کروا رہے ہیں؟ گاڑی کے لیے۔ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انشورنس پورا کر دے گی، انشورنس پورا کر دے گی۔ یاد رکھنا، آج سود والوں کا انجام ہے یہ جو میرے نبی نے فرمایا نا، سود کی ہوا تمہیں لگے گی۔ ہوا لگ رہی ہے نا، تمہیں فون آ رہے ہیں، بھائی آپ نے گاڑی نکلوانی ہو ہم آپ کی خدمت کریں، اکاؤنٹ کھلوانا ہے ہم آپ کی خدمت کریں، ہم آپ کے گھر میں آپ کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے ہمارے اس علاقے میں ایک بینک ہوتا تھا، ایک بینک، پر غالباً UBL تھا۔ اس وقت تقریباً یہاں پہ 16 بینک بن چکے،
16 بینک، اور ان 16 بینکوں میں ہزاروں بندے سودی اکاؤنٹس کھلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر سود سود۔ ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، مجھ سے کہنے لگے جی میرے پیسے ہیں بینک میں، مجھے وہاں سے کچھ سود ملتا ہے تو میں وہ غریبوں کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھئی یہ بھی جہنم ہے، یہ بھی جہنم ہے۔ سود کو کسی کو نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے ہیں۔ سود کھانے والا جہنمی، سود کی تحریر کرنے والا جہنمی، سود کے سین کرنے والا اللہ کے عذاب کا مرتکب، سود کے بارے میں تمہیں گائیڈ کرنے والا اللہ کا عذاب کا مرتکب، سود کے بارے میں تمہاری ہدایت کرنے والا اللہ کے عذاب کا مرتکب۔ بینکوں کے اندر بھی دھڑا دھڑ سود کی ترغیب، دعوت۔ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بسترے اٹھا کے دروازوں پہ آ گئے، دروازوں پہ آ گئے۔ یہ سودی لوگ آج تمہارے دروازوں پر ہیں، یہ تمہارے موبائل پر ہیں، یہ تمہارے سوشل میڈیا پر ہیں، یہ انشورنس والے آج تمہارے گھروں تک ہیں، تمہاری گلیوں تک ہیں، تمہارے دین تک ہیں، یہ بیمہ پالیسی والے آج تمہارے مستقبل کی زندگی کو سنوار رہے ہیں۔ ہم دین کی دعوت پر دروازے پہ چلے جائیں، ہمیں دھتکار کے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ سود والے آ جائیں، ان کو تم اپنے سے اسپیشل چائے بنا کے دیتے ہو، اچھا کھانا دیتے ہو، اچھا پینا دیتے ہو، بڑی بڑی چیزیں دکھا دیتے ہو، بڑی بڑی گارنٹیاں دے دیتے ہو۔ سود کے معاہدے توڑ دو، توڑ دو، توڑ دو، ورنہ امریکہ کی جگہ پھر خدا کی جنگ شروع ہوگی، خدا کی جنگ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم نے اللہ سے اعلان جنگ کیا اور سود شروع کر دیا اور اللہ کا اعلان جنگ ہو گیا، پھر نسلیں تباہ ہو جائیں گی، گھر برباد ہو جائیں گے، خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ بچیوں کو طلاق کی جو شرح ہمارے مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ اس کے باپ کا سودی اکاؤنٹ ہے۔ یاد رکھنا، سود والا اس کی جنگ ہے اللہ سے، ہر وقت گھڑائی میں لڑائی ہوگی، طلاقوں پہ طلاقیں ہوں گی، اولادیں نافرمان ہوں گی، باپ کو تھپڑ پڑیں گے، ماں کو تھپڑ پڑیں گے، گھروں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جو حلال بیلچہ چلا کے ایک مرلے کا بھی گھر تمہارا والد بنا کر گیا ہے نا، اس میں 4 بھائی بھی اگر آپ رہتے ہیں تو خوش ہیں، اور جو حرام سے بنا کر 10 کنال کی کوٹھی بھی چلا گیا ہے نا، اس کے اندر 1 سے 2 بھائی بھی نہیں رہ سکتے، اور وہاں پہ لڑائی بن چکی ہے، وہاں پہ جنگ بن چکی ہے، وہاں پہ جہاد نہیں ہے، وہاں پہ اللہ سے اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹائے گا۔ یہ ترجمہ ہے، اللہ سود کو مٹائے گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سود چھوڑ دو، ورنہ سود بھی جائے گا، سود کا گھر بھی جائے گا، سود کی گاڑی بھی تباہ ہوگی، سود کھانے والا بھی تباہ ہوگا، سود والا خاندان بھی تباہ ہوگا، سود والا رشتہ بھی تباہ ہوگا، سود والے رشتہ داریاں بھی تباہ ہوں گی۔ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اگر سود کو زندہ کریں، اللہ مٹانا چاہے تو جیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اور آج ہمارے ایشیا والے سود کے عاشق ہیں، سود کے عاشق ہیں۔ یار کہیں سے سود مل جائے، کہیں سے سود مل جائے، قرضے قرضے، یہ قرضوں پہ دھڑا دھڑ لوگوں کی دعوتیں چل رہی ہیں۔ آپ کے علاقہ میں ایک کشف نامی ادارہ ہے، کشف نامی ادارہ ہے، یہ خواتین آتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین سے، آپ قرضہ لے لیں اور اتنا ہمیں واپس کر دینا، اتنا ہمیں واپس کر دینا۔ اور سود نے ایسا مٹایا ہے، ایسا مٹایا ہے کہ لوگ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میری ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایک دفتر آپ کو بلا کر کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، آپ نے ہمیں 10 سال میں 10 لاکھ واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، مگر اگلی باری ایک بات سنیے گا، مفتی حضرات کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ بالکل بغیر کسی شرط کے تمہیں قرضہ دے، کیا دے؟ بغیر شرط کے قرضہ دے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر اس دفتر والوں نے تمہیں یہ کہا کہ یہ 200 روپے کا فارم تمہیں اس میں پر کر کے ہمیں دینا ہے، 10 لاکھ لو، 10 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، 10 لاکھ دے دو، مگر اس میں ایک فارم ہے جو 500 کا ہے، یہ 300 کا ہے۔ اگر یہ شرط ہے کہ یہ 300 کا فارم تمہیں لینا پڑے گا، وہ 300 کا فارم بھی تمہارا سود ہے، اور وہ بھی تمہارے 10 لاکھ کو حرام کر گیا ہے۔
یاد رکھنا، قرض احسان ہے، قرض نیکی ہے، قرض تعاون ہے، قرض ہمدردی ہے، قرض پیار ہے۔ میرے نبی نے بھی قرض لیے ہیں اور آپ علیہ السلام کے صحابہ نے بھی قرض لیے ہیں، قرض دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر سود پر نہیں، سود پر نہیں۔ بھائی اپنے حلق کو بچا لو، اپنی زبان کو بچا لو۔ میرے نبی کا درود کبھی گندی زبان سے نیچے نہیں اترتا، میرے نبی پہ اترنے والا قرآن کبھی گندی زبان سے نہیں اترتا، میرے نبی علیہ السلام کے ذکر، اذکار، تسبیحات، استغفار، کلمات یہ کبھی گندی زبانوں سے نہیں اترتے، سود والے حلق سے نہیں اترتے، سود والے پیٹ میں نہیں رہتے، سود والے گھر میں نہیں رہتے، سود والے خاندان میں نہیں رہتے، سود والے نظام میں نہیں رہتے۔ بینکوں والے بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، سود نہ کھاؤ، اللہ تمہیں حلال کھلائے گا۔ اللہ مریم کے مصلی پہ آسمان سے لا رہا ہے، اللہ بنی اسرائیل کو من دے رہا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ سلوہ دے رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جب پیاس لگی ہے، اللہ نے ان کے 12 چشمے نکالے ہیں اور 12 گروہ تھے، 12 جماعتیں تھی، اللہ نے ان کو کھلا دیا ہے، اللہ نے ان کو پلا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگ کے میدان میں ہیں، نمرود آپ کو ڈالتا ہے، لیکن آسمان سے میرا اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے، وہاں کسی کو نظر نہیں آتے، مگر ان کی خوشبو جو ہے وہ اپنے باپ تک پہنچ رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، اور میرا اللہ ان کو کنویں میں کھلا رہا ہے اور ان کو کنویں میں پلا رہا ہے۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا ہے اور تمام بچوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان کی والدہ نے آپ کے غار میں چھپایا تھا، میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور دایاں انگوٹھا ان کے منہ میں دیا ہے اور بایاں انگوٹھا بھی ان کے منہ میں دیا ہے۔ ایک انگوٹھے سے دودھ کی نہر چل رہی اور ایک انگوٹھے سے شہد کی نہر چل رہی۔ یہ بینک کیا کھلائیں گے، یہ لوگ کیا کھلائیں گے، یہ نظام کیا کھلائیں گے؟ سود والوں کا عذاب، سود والوں کا انجام نبی نے دیکھا ہے، معراج میں دیکھا ہے، اور معراج میں کیا دیکھا ہے؟ سود والے کے پیٹ میں قیامت کے دن سانپ ہوں گے، قیامت کے دن بچھو ہوں گے، سود والا اترے گا جس طرح مرگی کا مریض ہوتا ہے، قیامت کے دن اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہاری تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور سود والا قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے اس پر جنات کے اسیب کے اثرات ہیں، اور وہ پاگل ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ اور آج کا سرمایہ دار کیا سمجھتا ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ بینک میں ڈالتا ہوں تو مجھے اس کے 1-2 لاکھ روپے مل جائے گا، اور میرے پاس 50 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے جی، تو میں وہاں کیا رکھتا ہوں؟ بینک میں رکھتا ہوں، مجھے 50 لاکھ آتا رہے گا، پوری زندگی کھاتا رہوں گا، 50 کروڑ کا 50 کروڑ وہیں پہ پڑا رہے گا۔ تیرا بینک کا 50 کروڑ بھی جہنم، جو 50 لاکھ تجھے مل رہا ہے وہ بھی جہنم۔ اس 50 لاکھ سے تم دعوت کرتے ہو تو حرام، شادی کرتے ہو تو حرام، بیوی کو کھلاتے ہو تو حرام، عمرہ کرتے ہو تو جائز نہیں، حج کرتے ہو تو جائز نہیں، صدقہ دیتے ہو تو جائز نہیں، غریب کو دیتے ہو تو جائز نہیں، مسجد بناتے ہو تو جائز نہیں، مدرسہ بناتے ہو تو جائز نہیں، علماء کو دیتے ہو تو جائز نہیں، طلباء کو دیتے ہو تو جائز نہیں، گھر میں استعمال کرتے ہو تو حرام، باہر میں استعمال کرتے ہو تو حرام۔ سود سود سود، یہ پاگل بندہ ہے، پاگل بندہ ہے۔ 50 کروڑ حلال کا ہے، دیکھو اس کی عقل، 50 کروڑ حلال کا ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ 50 کروڑ بینک کو دے دیا اور اس سے 50 لاکھ روپیہ مہینے کا لے رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں۔ اب اس پاگل آدمی نے، بدبخت آدمی نے، بے حیا آدمی نے میرے اللہ کو بھی ناراض کیا، جس نے تجھے 50 کروڑ حلال دیا تھا۔ تم نے اس خدا کو ٹھوکر مار دی اور تم نے بینک کی دہلیز پہ جائے اور وہاں پہ 50 کروڑ پر تم نے 50 لاکھ مہینے کا لیا ہے۔ وہ جو 50 کروڑ تمہارا بینک میں ہے نا، اب وہ حلال سے حرام ہو چکا ہے، اور وہ جو تمہیں 50 لاکھ مل رہا ہے وہ بھی حرام ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج معراج کی رات میں سودیوں کا انجام ہے۔ پھر میرے نبی آگے بڑھے، ایک آدمی کو پلیٹ میں گوشت، کڑھائی گوشت بنا کے دیا جا رہا ہے، خوبصورت گوشت، سجا سجایا، خوشبو والا۔ وہ کہتے یہ میں نے نہیں کھانا، یہ میں نے نہیں کھانا۔ ایک باسی گوشت لایا گیا، وہ اس کو کھا رہا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا پاک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ناپاک عورتوں کے پاس جا کے زنا کی منڈیوں میں جایا کرتا تھا. آج اس کے پاس اچھا گوشت ہے لیکن یہ کھا نہیں رہا, برے گوشت کھا رہا ہے. پھر آگے بڑھے. ایک بندہ تھا لکڑیاں اٹھا رہا ہے اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, مگر وہ اٹھا نہیں سکتا. بجائے اس کے کہ وہ اس کو نیچے رکھے, اس کے اوپر اور لکڑیاں لادی جا رہی ہیں. میرا نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں کے مال میں خیانت کرنے والا ہے. آگے بڑھے. ایک بندہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے اور درخت کی لکڑیاں کھا رہا ہے. میرا نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. یہ مہینہ آ رہا ہے. آج ایک فقیر بازار میں اور دوسرا علماء کو بھی تم لوگوں نے فقیر بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. اور وہ لوگ تمہیں ایک کال کرتے ہیں, پھر ملاقات کرتے ہیں, پھر تم سے بات کرتے ہیں, پھر تم سے کہتے ہیں, پھر تمہیں ترغیب دیتے ہیں. ہاں جی دیتے ہیں, بس دے رہے ہیں. وہ عالم, وہ دین والا ایک دفعہ آپ کو کہتا کہ بھئی زکوٰۃ دے دے, تم دے دیتے. اب تم نے فون پر بھی ملاقات میں بھی اس کو فقیر بنا کے رکھ دیا ہے. وہ بار بار آ رہا ہے. پھر کھچے منہ سے تم زکوٰۃ نکالتے ہو اور ان کو دیتے ہو. یہ زکوٰۃ تمہارے اوپر انگارہ ہے جہنم کا. اگر نکالو گے تو بچو گے, نہیں تو جہنم کے انگارے ہیں. یہ جہنم کے انگارے ہیں. اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا بھی بالکل پاگل ہے. میرے اللہ نے کہا کہ 1 کروڑ روپیہ تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ تم اللہ کے راستے میں دے دو, تمہارا 1 کروڑ حلال ہو جائے گا. اب یہ 2.5 لاکھ کی لالچ میں نہیں دیتا. اب اس کا سارا پیسہ گندا ہو گیا ہے. اور یہ ایسے ہی جیسے دودھ میں چند قطرے پیشاب کے ملا دو, کیا تم اس کو پی سکتے ہو؟ نہیں. اس طرح زکوٰۃ فرض ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, مستحب نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 2 چیزوں کی اپیل اللہ کر رہے ہیں آپ سے. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. عمران خان نے وہ جب چندہ اکٹھا کیا تھا, کال پہ بیٹھا ہوا تھا جب وہ, تو اس پہ وہ دکھا رہے تھے پتہ نہیں کتنے منٹوں میں یا گھنٹوں میں کروڑوں روپیہ اکٹھا ہو گیا. کیا ہو گیا تھا؟ عمران خان کا ویسے نام لیا ہے, کوئی وزیر اعظم بھی, کوئی صدر بھی ہو, وہ جب وہ آتا نا جی عوام سے اپیل کرتا ہے. یہ بھاشا ڈیم, دوسرا ڈیم, تیسرا ڈیم جو بنا ہے, اس پر آپ نے دیکھا کتنا چندہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, یار ایک وزیر اعظم ہم سے مانگ رہا ہے, ہم نہ دیں. ایک صدر نے ہم سے اپیل کی ہے, ہم نہ دیں. ایک بہت بڑا وزیر اعظم ہم سے مانگ رہا ہے, ہمیں دینا چاہیے. اب وہ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے میں جمع ہو جاتے ہیں. اور میرا اللہ جو وزیروں کو بنانے والا, بادشاہوں کو بنانے والا, کائنات کو بنانے والا غنی ہے, کھاتا نہیں, پیتا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی چیز نہیں, ہر چیز سے میرا اللہ پاک ہے. مگر ان غریبوں کے لیے خدا خود میدان میں آ کے تمہیں کہہ رہا ہے آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ جس طرح تم نے مرغی کو چھری سے ذبح کر لیا, یا مردہ مرغی, یہ ٹھنڈی گرم مرغی ہے نا, ٹھنڈی گرم مرغی. شوارمے والے بھی یاد رکھیں, اکثر لوگ آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈی مرغی لا کے بیچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈی مرغی کا شوارما بناتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں نہیں گرم مرغی. آج حلال مرغی کو کہا جاتا ہے, ٹھنڈی جو مرغی کہتے ہیں نا وہ مردار مرغی کو کہتے ہیں معاشرے میں. اور بڑے بڑے جو ریسٹورنٹ ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں, ٹھنڈی مرغی کے تمہیں بنا کے دیتے ہیں سب کچھ. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں حرام سے بچائے. مرغی اگر آپ نے بغیر چھری پھیرے کھائی, کون کھا سکتا ہے؟ بکری مردار ہو گئی وہ کھائی, اور ایک قربانی والے ذبح کر کے آپ نے کھائی, وہ کون کھا سکتا ہے؟ ایک اونٹ ہے, کتنا بڑا جانور ہے, 7 قربانیاں ہیں. اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا کہ مردار ہو گیا ہے, اب لوگوں نے اس کو کھا لیا, اور ایک وہ بندہ ہے جس کو ذبح کر کے کھا رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ, ذبح کرنے والے جانور کو کھانے کا آپ کو دل کرتا ہے یا مردار کو کھانے کا آپ کو دل کرتا ہے؟ یہی مثال میں آپ کو زکوٰۃ کی دے رہا ہوں. 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکلے گا. سمجھو تم نے مرغی کو ذبح کیا اور بسم اللہ پڑھ کر کیا اور اللہ اکبر کر کے کیا, اور تم نے کھایا, اور اس میں ذائقہ اور ٹیسٹ تمہیں نظر آئے گا. اور اگر تم نے زکوٰۃ 2.5 لاکھ ادا نہ کی اور اس کے بعد تم نے کھایا, سمجھو کہ تم نے ٹھنڈی مرغی کھا لی, مردہ بکری کھا لی, مردہ اونٹ کھا لیا, مردہ گائے کھا لی. کوئی ٹیسٹ نہیں, کوئی ذائقہ نہیں, کوئی لذت نہیں. صحابہ انگلیاں چاٹتے تھے, حضور انگلیاں چاٹتے تھے, پیالہ صاف کرتے تھے,
برتن صاف کرتے تھے، گلاس کا پورا دودھ پیتے تھے. آپ حدیثیں پڑھیں، انگلیاں چاٹ رہے ہیں، برتن صاف کر رہے ہیں، پیالہ صاف کر رہے ہیں، برتن کا دسترخوان کے جو ٹکڑے تھے وہ کھا رہے ہیں. آج مجھے سچی بات بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، شادیوں پہ جاتے ہو، کون لوگ ہیں جو پلیٹیں چاٹتے ہیں، جو پیالے صاف کرتے ہیں، جو ڈشیں صاف کرتے ہیں؟ گھر کے اندر بھی اگر کھانا ملتا ہے شاید 100 میں سے کسی ایک دن پلیٹ چاٹنے پہ آ جائیں، ورنہ کھایا اور اس میں چھوڑ دیا اور اس کو واپس کر دیا. وجہ کیا تھی؟ صحابہ کے مال زکوٰۃ کے اندر سے ادا ہوتے تھے اور صحابہ کی کمائیوں سے زکوٰۃ نکلتی تھی، صدقات نکلتے تھے، سب کو حق ملتا تھا، سب پورے پورے اترتے تھے. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، اللہ کی اس معراج نبوی کی نعمتیں جو میرے نبی پہ اتری ہیں، یہاں گناہگاروں کے انجام بھی ہیں. کم از کم بھائی سود سے توبہ کر لو، سود سے توبہ کر لو، زندگی بدلے گی، خاندان بدلے گا، تبدیلی آئے گی. تبدیلی، یہ تبدیلی وہ نہیں ہے جو سیاسی ہے، یہ تبدیلی وہ ہے جو خدا کی طرف سے آئے گی. اور آپ کے گھر میں، خاندان میں، آپ کے پانی میں، آپ کے دہی میں، آپ کے دودھ میں، آپ کی روٹی میں، آپ کے آٹے میں، آپ کے کپڑے میں، آپ کے رشتے میں اللہ ایمان کی طاقت پیدا کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کامل کی توفیق عطا فرمائے.